بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرورش کے دوران پیش آنے والے مسائل۔ نمبر 1، جانور کو کچھ دن پہلے ہی سے خرید کر کھلانا پلانا اور اسے موٹا تازہ کرنا مستحب ہے۔ نمبر 2، قربانی کے جانور سے کبھی بھی کسی بھی طریقے کا نفع حاصل کرنا مکروہ ہے، مثلاً اس پر سواری کرنا، اس کا اون اتارنا یا اس کا دودھ نکالنا وغیرہ، یہ سب کام مکروہ ہے۔ نمبر 3، قربانی سے پہلے جانور اگر گم ہو جائے، مر جائے، چوری ہو جائے یا پھر کمبر وغیرہ ٹوٹ جائے، ٹانگیں ٹوٹ جائے جس سے کہ قربانی درست نہیں ہے، دم ٹوٹ جائے، سینگ ٹوٹ جائے، تو مالداروں پر دوسرے جانور کی قربانی واجب ہے، جس کا قیمت میں پہلے کے برابر ہونا کوئی ضروری نہیں، کم قیمت کا جانور بھی ہو سکتا ہے، اور تنگ دست پر، غریب پر کچھ بھی واجب نہیں۔ اگر سینگ ٹوٹ گئے ہو، دم کٹ گئی ہو، ٹانگ ٹوٹ گئے ہو، وہی قربانی کر لے، مگر مالداروں کے لیے نہیں ہے۔ نمبر 4، اگر گم شدہ یا چوری شدہ جانور مل جائے جبکہ اس کے متبادل دوسرا جانور خرید لیا گیا ہو، یعنی کہ پہلے جانور گم ہو گیا تھا یا چوری ہو گئی تھی تو وہ جانور مل گیا، لیکن اس کے بدلے میں اس نے پہلے ایک جانور خرید لیا گم ہونے کے بعد، تو تنگ دست پر یعنی کہ غریب پر دونوں کی قربانی کرنا ضروری ہے، جبکہ مالداروں پر کسی بھی ایک جانور کی۔ لیکن اگر دوسرے جانور کی قیمت پہلے کے مقابلے میں کم ہو تو کمی کی مقدار کو صدقہ کرنا مستحب ہے۔ نمبر 5، قربانی کی نیت سے خریدا گیا جانور مالدار ہو تو تبدیل کر سکتا ہے یا بیچ سکتا ہے، لیکن بلا ضرورت ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اس صورت میں جو نفع اسے صدقہ کر دینا چاہیے، جبکہ تنگ دست کے لیے درست نہیں، اسے وہی جانور قربان کرنا ضروری ہے، اگرچہ عیب دار ہی کیوں نہ ہو جائے۔ نمبر 6، اگر قربانی کے جانور کا ذبح کرنے سے پہلے بچہ پیدا ہو جائے یا ذبح کرنے کے بعد پیٹ سے بچہ نکلے تو دیکھیں گے، اگر مردہ ہے تو کھانا جائز نہیں، اگر زندہ ہے تو اسے ماں کے ساتھ ذبح کر دیا جائے، یا چاہیں تو صدقہ بھی کر سکتے، لیکن اگر یہ دونوں کام نہ کیے یہاں تک کہ بچہ زندہ رہا اور بڑا ہو گیا تو اگلے سالوں میں اپنی واجب قربانی کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس جانور کو بیچ کر پورا صدقہ کر دے، اسی جانور کو صدقہ کر دے۔ نمبر 7، اگر قربانی کے جانور کو کسی بیماری یا عیب مانے طاری ہو جانے کی وجہ سے، اگر قربانی کے جانور کو کسی بیماری یا عیب ہو جانے کی وجہ سے قبل از وقت ذبح کرنا پڑ جائے تو غنی کے لیے اس کے بدلے میں دوسرا جانور خریدنا ضروری ہے، اور اس جانور کا گوشت بیچ دینا یا کھا لینا جائز ہے، جبکہ تنگ دست جس پر قربانی لازم نہیں تھی اس کے لیے دوسرا جانور خریدنا ضروری نہیں ہے، اور اس جانور کا گوشت صدقہ کرنا ضروری ہے، خود کھانا یا بیچنا درست نہیں۔ نمبر 8، قربانی کرنے والا اگر انتقال کر جائے، جس نے قربانی کا جانور خریدا اس کا مالک انتقال کر جائے مگر قربانی کا جانور ہے تو وہ خریدا گیا جانور مرحوم کے ترکے میں شامل ہو جائے گا، تاہم اگر تمام ورثہ اس جانور کی قربانی پر دل سے راضی ہوں تو قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ نمبر 9، اگر کوئی مالدار یعنی صاحب نصاب شخص نے قربانی کے لیے جانور خریدا ہو اور پھر قربانی کے ایام آنے سے پہلے ہی وہ تنگ دست ہو جائے، غریب ہو جائے، تو اس پر قربانی لازم نہیں رہتی۔ تو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو وہ مسئلہ ہے کہ جانور خریدنے کے بعد پرورش کے دوران جو مسئلے پیش آتے ہیں۔